الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لکا و بعدد خلقک و رضا نفسک و زنات عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بانی و تاجدار دارالاحسان حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سار العزیز اپنی تصنیف مقالات حکمت جلد اول کے اندر فرماتے ہیں، اللہ اپنی ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور محض اپنے رب کی مخلوق سمجھ کر خدمت کرتا ہے، کوئی اور غرض و غایت نہیں رکھتا، اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ فقر کے تمام مراتب خدمت ہی کے معیار پہ مرتب ہوتے ہیں۔ ہر نیکی ایک عظمت ہے، خدمت کی عظمت سب سے بالا ہے۔ قرون اولیاء کے صوفی کا سرکاری نام اہل خدمت ہوتا ہے، اور خدمت ہی کی بدولت آج اس کا نام زندہ ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا مگر خدمت، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن خدمت نہیں۔ وہ مخلوق کا خادم تھا، ہم مخدوم۔ بندہ جب اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ بعض کو امیر کیا، بعض کو فقیر، اس لیے کہ دیکھے میرا کون بندہ میری خوشنودی رضا کے لیے میری ندار و بیمار و معذور و مجبور مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ عبدیت و محبوبیت کے دو ہی آداب اور دو ہی مقام ہیں۔ اول یہ کہ بندہ اپنے معبود و محبوب کو یہ کہے کہ میں کسی کو اور تیرا شریک ثانی نہیں ٹھہراتا، اور تیرے سوا کسی سے بھی اور کوئی امید و التفات نہیں رکھتا، میرا سب کچھ تو، صرف تو ہے۔ اور یہ کہ تیرے سوا تیری قسم تیرے اس طالب محب کی کوئی بھی طلب و تمنا ہے ہی نہیں، مطلق نہیں، مگر یہ اور صرف یہ کہ تو میرا اور وہ میں اور تیرا وہ ہوں، یا دوسرے کھلے الفاظ میں تو میرا رب ذوالجلال والاکرام اور میں تیرا بندہ ہوں، عاجز و مسکین، بے کس و بے بس بندہ۔ الحمدللہ حی القیوم۔ اللہ جب اپنے کسی مقبول بندے پہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں تو اس سے وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی واپس لے لیتے ہیں، اور اسے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اگرچہ دیکھنے والے کو نہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ہر بندہ کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ میری زمین ہے اور یہ میری جائیداد ہے، حالانکہ یہ چیزیں تو درکنار، بندے کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے پہ کوئی اختیار نہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ تمام چیزیں اللہ کی ہیں، کسی بھی چیز پہ کسی کو کوئی دعویٰ نہیں، جسے جو چاہے دے اور جسے جو چاہے لے، کسی کو بھی دم مارنے کی جرات نہیں۔ الحمدللہ حی القیوم۔ اسلاف کا قدیم دستور دین کی شہرت اور نفس کی مذمت ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ یہ دانش مندی کیسی جس مال نے تیرے ساتھ جانا ہے اور تیرے کام آنا ہے، اس کی تجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، لیکن جس مال کو تیری کوئی پرواہ نہیں، نہ تیرے ساتھ جانا ہے اور نہ ہی تیرے کسی کام آنا ہے، اس کی تجھے بڑی پرواہ ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے زندگی کا سارا زور لگا دیتے ہو۔ الحمدللہ حی القیوم۔ فاللہ خیر الرازقین۔ پور میں کوئی سبزہ نہیں اگتا، حالانکہ جو بھی سبزہ اگتا ہے پور ہی سے گزر کر زمین میں جاتا ہے۔ اسی طرح اے جانے من کال ہے، بلا عمل باعث سے وبال ہے۔ اب آپ خود ہی غور فرمائیں، جو آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیا کرتے بھی ہیں، اگر کرو اثر ہو۔ ماشاءاللہ ہر خصلت کے دامن میں ایک اثر ہوتا ہے جس کا غار کبھی خالی نہیں ہوتا۔ حسد بدترین اور اخلاق بہترین خصلت ہے۔ الحمدللہ حی القیوم۔ فاللہ خیر الرازقین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء و اعوذ بک من عذاب القبر۔ دعا کے ربط سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب اکثر عورتوں کے فتنہ کے باعث ہوتا ہے۔ عورتوں کا فتنہ کوئی معمولی بات نہیں،
یہ فتنہ دنیا بھر کے فتنوں کا منبع ہے۔ بڑے بڑے جوان مرد اس میدان میں گھٹنے ٹیک گئے اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، مگر وہ جسے اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہو۔ وما علینا الا البلاغ الحمدللہ حی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ مایوسی شیطان کا مہلک ہتھیار ہے، اس کے پاس اس سے مہلک اور کوئی ہتھیار نہیں۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کوئی ناکامی مومن کی راہ نہیں روک سکتی۔ ناکامی شاندار کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی ناکام نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ پہ چلتے جو مشکل درپیش ہو پرواہ مت کر، اپنی راہ مت چھوڑ، عطا و بلا سے بے نیاز ہو کر چل، سینہ تان کر دندناتا ہوا چل۔ اس منزل میں کوئی تدبیر کوئی معنی نہیں رکھتی، البتہ عزم اللہ کی تقدیر ہوتا ہے۔ تیرا عزم اللہ کی تقدیر ہو۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ الحمدللہ حی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ خناس و حمزات و شیطان باتوں سے نہیں عمل سے مغلوب ہوتے ہیں۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے شیطان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے گویا شیطان کو کوڑے مارتا ہے اور وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ جب استغفار کرتا ہے گویا شیطان کا سر پھوڑتا ہے، اور جب ذکر کرتا ہے گویا شیطان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ حی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ روزی میں برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی۔ جس روزی میں برکت ڈال دی جاتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی اگرچہ تھوڑی ہو، اور جس روزی میں برکت نہیں ہوتی کبھی پوری نہیں ہوتی اگرچہ کثرت سے ہو۔ اللہ سے برکت مانگ، کثرت مت مانگ۔ کفایت کے درجہ کی روزی بہترین ہوتی ہے، جو کھانے کے لیے کم نہ ہو اور جمع کرنے کے لیے نہ ہو۔ کثرت بلا برکت قلت، اور قلت با برکت کثرت ہے۔ یہ کلمات حصول برکت کا سریع الاثر ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ حی القیوم فاللہ خیر الرازقین۔ عالم کو عمل، مومن کو کردار، مجاہد کو شجاعت، فقر کو زہد و تقوی عنایت فرما، یا حی یا قیوم، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دوست بڑے اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت میں جب اللہ کی مرضی پنہا ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے، جب اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے کوئی بھی کام کر لے کامیابی کے راستے نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب آدمی عبادت کرتا ہے تو معبود اس کو اپنا نام دیتا ہے عبد۔ جب آدمی عبادت سے ہٹ جاتا ہے اس کا نام مردود ہو جاتا ہے۔ بہترین عبادت اللہ کی ابدیت میں ہے، اور تمام چیزوں کا نقصان جو ہوتا ہے وہ مردودیت میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ابدیت کے مقام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردودیت کے سارے حربے چاک کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، اس سے عمل
یقین نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہوئے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہوئے۔ ہمارے پاس سارے کام ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ مقدس میں عمل صالح نہیں۔ ہم کرتے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں سے تعریف کروانے کے لیے۔ یہ کام کامیابی کے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کو رب العزت کو یاد کرنے کے لیے ہمیشہ خوشنودی سے کام کرنا چاہیے۔ جو کام اللہ کی رضا میں برکت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ہاں وہ کچھ بھی ہو، اللہ کی بارگاہ مقدس میں مقبول اور کامیاب ہوتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ مقدس میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا تو مردود ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ مقدس میں سب سے بہتر عمل عبودیت ہے، اور سب سے زیادہ نفرت کی بات وہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو عبودیت کے بارے میں ہوتا ہے، ابدیت میں آتا ہے۔ اگر نماز چھوڑتے ہیں تو ابدیت میں نہیں آتا۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ جب کبھی آدمی کی نماز قضا ہو جائے تو افسوس تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اٹھ کر پڑھا کرے، صرف افسوس نہ کرے، پڑھا کرے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز اکثر کامیابی سے نہیں ادا ہوتی۔ جب بھی آنکھ کھلے قضا کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھے، قضا کا وقت ہو تو نماز نہ پڑھے، قضا کا وقت گزر جائے فوراً نماز پڑھے۔ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ جتنی دفعہ پڑھتے جائیں پڑھے۔ ہر حالت میں ایک نہ ایک دن آئے گا کہ آپ صحیح معنی میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو آپ کو کون سا کامیابی کا راستہ ملے گا؟ اللہ کی رب العزت میں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ۔ بندہ مومن اور کافر کے درمیان ایک حد ہے، وہ حد ہے نماز۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر نماز چھوڑتا ہے تو کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفر کی حالت میں کیا وہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی مخلوق راضی نہیں ہوتی۔ ہر حالت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا یا حنان یا منان۔ اللہ پاک تیری دی توفیق سے تیرا ذکر کیا، تیری بارگاہ مقدم میں گفتگو کی، اپنی بارگاہ مقدم میں یا اللہ منظور مقبول ہوئی۔ ہر حالت میں ہمیں کامیابی کے ساتھ ہم کنار کرو۔ مسلمانوں جیسا جینا، مسلمانوں جیسا مننا، حسن بالایمان فرما، قیامت والے حضور علیہ السلام شفاعت سے مستفید۔ ہمارے جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ حاضر مجلس کے عزیز وقار سے فوت ہوئے مغفور فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مسلمانوں جیسا جینا، مسلمانوں جیسا مننا نصیب فرما۔ خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے مستفید فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الآفات وترفعنا بها من السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔